الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذين، اور خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان، یہ کہ لہم، ان کے لیے، یعنی جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہوں گے۔ باغات کیسے ہوں گی؟ تجری من تحتہا، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ایسے باغات ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کلما، جب بھی، رزقوا منہا، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی جب بھی کوئی چیز ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، رزق میں سے کوئی پھل وغیرہ، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی، وہ جو کہ ہمیں کھانے کو دیا جا رہا ہے، رزقنا، الذی رزقنا، جو ہمیں کھانے کو دیا جا رہا ہے، من قبل، وہ ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وہ اتو، اور حالانکہ انہیں دیا گیا، بھی متشابہہ، اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں، فیہا، اس میں ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بشر، وبشر الذین، یہ بشر گرامر کی روح سے یہ صیغہ ہے امر واحد مذکر حاضر کا۔ بشر، فعل امر کی خوشخبری دو، تجری من تحت الانہار، نیچے نہریں بہنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ باغوں کے نیچے زیر زمین بہتی ہوں گی، نہریں باغات کے مالکوں کے حکم کے مطابق بہتی ہوں گی۔ یہ نہریں، تیسری صورت، صرف باغات کی آبپاشی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی صفات ہیں، ان کا پانی عمدہ ترین ہوگا، خالص عمدہ دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ یہ متعدد جگہ آتا ہے۔ جنات، یہ جنہ کی جمع ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتیں 7 ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، دار الخلد ہے، جنت المأویٰ ہے، دار السلام ہے، اور علیین ہے۔ آگے اس کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ازواج، یہ زوج کی جمع ہے بمعنی جوڑے، اور ہم مثل چیزیں خواہ نر ہوں یا مادہ ہوں، دونوں کے اوپر یہ صادق آتی ہے۔ مومنین کے لیے جنت کی خوشخبری۔ گزشتہ آیت میں تصدیق و رسالت محمدی کے سلسلے میں قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تمام منکرین کو چیلنج دیا گیا تھا اور کہا تھا اب جو بھی اس قرآن کا منکر ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرے گا تو وہ آخرت میں عذاب جہنم میں مبتلا ہوگا۔ اب ان کے مقابلے میں اس آیت میں بشارت اور خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کو جو اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام نازل ہوا ان کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت کے باغات نصیب ہوں گے، وہاں طرح طرح کی لازوال نعمتیں اور راحتیں میسر ہوں گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے، اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم پر ایمان لائے اور احکام الہیہ کے مطابق اعمال صالحہ کیے۔